الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالی ارشاد فرماتے اپنے رب کا نام لیجیے اور پوری دنیا سے منقطع ہو کے رب کے ہو جائیے. دو ہمیں اہم حکم دیے. اپنے رب کا نام لیجیے، رب کا نام، اللہ کا نام نہیں کہا، رب کہا، کیونکہ رب کا جو تعلق ہے ہمارے ساتھ وہ محبت کا تعلق ہے. پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے اور اس مربوب کو بھی اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. یہ وہ تعلق ہے جو سب سے پہلے اللہ نے جس کا اظہار ہم پر کیا تھا. الستو بربکم، میں تمہارا پالنے والا نہیں، یہ پوچھا تھا جب ہم روحے تھے، روحوں کی شکل میں تھے. قالوا بلا، جی آپ ہی، کیونکہ ربوبیت کا کوئی اور نقشہ نہیں تھا وہاں، سب نے کہا آپ ہیں. دنیا میں آنے کے بعد اللہ کا انکار کر دیا کیونکہ مجازی ربوبیت کے نقشوں کو دیکھ کر اثر رب کو بھول گئے. مخلوقات کو رب بنا لیا. مخلوقات کی جو اللہ نے اپنے شان ربوبیت جن مخلوقات کے ذریعے ظاہر کی ان کو رب بنا لیا. کوئی سورج کو رب بنا رہا ہے، کوئی چاند کو رب بنا رہا ہے، کوئی ستاروں کو رب بنا رہا ہے، کوئی بتوں کو رب بنا رہا ہے، کوئی شیاطین کو رب بنا رہا ہے، کوئی دنیا کو رب بنا رہا ہے، دنیا داری کو رب بنا لیا. لیکن جب وہاں تھے تو مولا کے علاوہ کوئی نہیں تھا. الستو بربکم، سب سے پہلے جو تعلق ظاہر کیا شان ربوبیت کو بیان کیا ہے. اس لیے آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر آنے کے بعد جو دعا مانگی، فتلقى آدم من ربه بکلمات فتاب علیہ، ان کلمات میں کیا تھا؟ ربنا ظلمنا، اے ہمارے پالنے والے ہم سے غلطی ہو گئی. مفسرین لکھا ہے کہ ربنا کیوں کہا؟ تاکہ اللہ کی شان ربوبیت کو جوش آ جائے. ربنا، اے ہمارے پالنے والے. میرے مرشد فرماتے جس طرح باپ سے معافی مانگنی ہو تو بیٹا یہ نہیں کہے گا مولانا صاحب، حضرت صاحب، مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، کہے گا ابا جی میرے بہت پیارے سے ابا، ابا میرا پیارا ابا. تو ابا کی شان ابوبیت، اس کے اندر جو ابوت رکھی، ابوت، اس کو جوش آئے گا، فطری محبت جوش میں آئے گی. کہا بیٹا چل معاف کر دیا، تیری غلطیوں کو معاف کر دیا، آجا میرے سینے کے ساتھ لگ جا. بلکہ یہ نہیں کہ معاف کرے گا، بلکہ اس نے جو غلطیاں کی ہوں گی، لوگوں کے حقوق میں کوتاہیاں کی ہوں گی، کہے گا سب کا میں ذمہ دار ہوں، اب تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا ذمہ دار ہوں. اللہ تعالیٰ بھی جب کسی بندے کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. ربنا ظلمنا، ہمارے پالنے والے، ربنا کہا. یہ عجیب تعلق ہے. شان ربوبیت کا تعلق
انسان کا اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، یاد رکھو، نشان محبت ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا تمہارا رابطہ محبت کا رابطہ ہے، ضابطہ نہیں ہے، جہاں محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی کوئی حکم دیا، بظاہر ایسا لگا کہ حکم سخت ہے، اس حکم کو آسان کرنے کے لیے تدبیر بھی بتلائی ہے۔ یہ دلیل ہے ان کی محبت کی۔ ورنہ حکومتیں قانون بناتی ہیں، وہ نہیں دیکھتی کہ آپ کو عمل آسان ہے یا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب قانون کوئی بتاتے ہیں اور کوئی حکم دیتے ہیں تو پھر اس کو آسان کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک بھوکا رہنا ایک مشکل حکم ہے، لیکن فرمایا کما کتب الذین من قبلکم، روزے پہلوں نے بھی رکھے ہیں، لہذا تم اگر رکھو گے تو تمہاری جان جانے والی نہیں ہے۔ پہلی بھی امتیں روزے رکھتی رہی ہیں، کوئی نئی بات نہیں، لیکن ہم جو تمہیں روزے پر انعام دیں گے وہ ہم نے پہلوں کو نہیں دیا۔ کیسے حکم آسان کر دیا، دیکھیے کیسے آسان کر دیا۔ اور بات ہے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور خرچ کر دیں گے مال کم ہوگا، وہ یربی الصدقات، کچھ فکر نہ کرو ہم مال کو بڑھا دیں گے، سبحان اللہ۔ ورنہ حکم دے دیتے کہ کرو عمل، مالک تھے نہیں، اللہ اکبر۔ ہمارے ساتھ ان کا تعلق محبت کا تعلق ہے، اس لیے ہم ایک حکم دے کر اس کو آسان، جس طرح باپ بیٹے کے ذمے کوئی مشکل کام لگا دے، پھر کہا بیٹا فکر کی بات نہیں ہے، خود میں بھی تعاون کروں گا، جہاں تو جا رہا ہے میرے دوست ہیں وہ بھی تیرا خیال کریں گے، بس ہمت کے ساتھ کام کر۔ اللہ تعالیٰ تو باپ اس بیٹے کے لیے اس کام کو آسان کرنے کی تدبیریں اختیار کرتا ہے۔ میرے مولا کے ان بندوں سے محبت کا تعلق ہے، حکم بھی دیتے ہیں، ساتھ اس کی حکمت بھی بیان فرماتے ہیں۔ میں فذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام، کوئی غیر کا نام نہیں لینا، تو نے اپنے رب کا نام لینا، پالنے والے کا نام لینا، کوئی غیر تھوڑی ہے جس کا نام تجھے جپنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ فذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام لو۔ رب کا نام کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام اللہ ہے، باقی سارے صفاتی نام ہے، ایک ہی نام ذاتی ہے، وہ اللہ۔ جس طرح ان کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، اللہ لفظ بھی ایسا ہے، نہ کسی سے بنا ہے نہ آگے سے کوئی بنتا ہے، لفظ بھی ایسا، نام بھی ایسا اختیار کیا۔ میرے مرشد فرماتے تھے بہت لوگوں نے جھوٹی خدائی کا دعویٰ کیا ہے، بہت لوگوں نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا ہے، جھوٹی نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے، نقلی خدا بھی دنیا میں ہے، نقلی نبی بھی آئے، سب ذلیل و خوار ہوئے۔ ایک بات میں اس میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں سے جو خشک ہو جاتے، خشک، کہ جی پیر تو جعلی ہوتے ہیں، جعلی ہونا خود دلیل ہے اصلی کی، اگر اصلی نہ ہوتے تو جعلی کہاں سے آتے؟ اور یاد رکھو جعلی اعلیٰ چیز کی جال سازی ہوتی ہے، ادنا چیز کی نہیں ہوتی۔ مزدور جعلی بن کر نہیں آئے گا، جعلی خدا بن گئے، جعلی پیغمبر بن گئے، دجالون کذابون کل یزمن نبی، بخاری میں آتا ہے کہ میں نبی ہوں، جھوٹے اللہ والے بن گئے۔ یہ دلیل ہے کہ اصلی اللہ والے ہیں جن کی وہ نقل کرتے ہیں۔ جھوٹے علماء بن گئے، علماء سو، اس کا مطلب ہے علماء خیر ہے جن کی نقل بن گئی۔ نقل سستی چیز کی نہیں بنتی، مہنگی چیز کی بنتی، سن لو کان کھول کر۔ پیناڈول کی کبھی نقل نہیں آئے گی کیونکہ دوائی سستی ہے، اس دوا کی آئے گی جو 100 روپے کی گولی ہوگی اس کی نقل آئے گی، 4 آنے والی گولی کی نقل نہیں آئے گی کیونکہ اس میں اس کو کوئی کمائی نہیں ہوگی، ایسی قیمت 4 آنے۔ نقل دلیل اصل ہے، دیسی گھی نقلی آ رہا ہے، دلیل ہے کہ اصلی بھی موجود ہے جس کی نقل بن گئی۔ دیسی نقلی شہد آ رہا ہے، اس کا مطلب اصلی بھی موجود ہے۔ اگر کوئی نقلی لوگ پیر بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، شیخ بن جائیں، یہ بات کی دلیل نہیں کہ اصلی نہیں، بلکہ دلیل ہے کہ اصلی بھی موجود ہے، ذرا کو تلاش کر، تلاش شرط ہے، تو تلاش کر تجھے مل جائے گا، تلاش کر۔ یہودیوں نے جب اپنے تورات انجیل میں پڑھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا، اپنے بچوں کا نام محمد رکھ دیے کہ یہی بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جب اصلی آیا تب مہر نمایاں ہوا، چھپ گئے تارے۔ جب مدینہ میں رسول اللہ تشریف لائے
ماہر نمایاں ہوا، سورج نکلا، چھپ گئے تارے، وہ بھری مذہب میں مجھے تنہا نظر آئے. وہی سب ختم. وہ بھری مذہب میں مجھے تنہا نظر آئے. تو میرے مرشد فرماتے تھے کتنے نقلی خدا بن گئے. نمرود نے کہا میں خدا ہوں، فرعون نے کہا، اور کتنے، شداد، حامان، سب نے خدائی کے دعوے کیا ہم خدا ہیں. شداد نے جنت تک بنا ڈالی کہ جنت ہے، ایسی جنت میں نے بنا دیتا ہوں، لیکن جنت ملی نہیں. عجیب بات ہے، حدیث شریف میں بڑی تفصیل سے واقعہ آتا ہے کہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا پیغمبر سلام نے، آیا کبھی کسی کی موت پر تجھے دکھ ہوا ہے؟ کہا 2 مرتبہ مجھے دکھ ہوا ہے، میں چاہتا تھا تھوڑا سا اور وقت ان کو مل جاتا. کہا ایک تو جب کشتی ٹوٹی اور کشتی کے تختے کے اوپر ایک بچہ اور اس کی ماں رہ گئی، چھوٹا سا بچہ اور ماں رہ گئی، مجھے حکم ہوا ماں کی جان لے لو. تو مجھے دکھ ہوا کہ اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتا کہ یہ بچہ کنارے پر پہنچ جاتا، اس کی ماں نے اس کو سنبھالا ہوا ہے، یہ بچہ کنارے پر پہنچ جاتا، پھر ماں کی موت آ جاتی. لیکن اللہ کا حکم تھا. اسی حالت میں جبکہ وہ سمندر کے اندر تختہ تیر رہا تھا، میں نے ماں کی جان لے لی. اور دوسرا شداد جس نے جنت بنائی اور جنت تیار ہو گئی اور وہ اپنی جنت دیکھنے کے لیے داخل ہوا، گھوڑے کے اوپر سے اتر رہا تھا، ایک پاؤں نیچے تھا، دوسرا رکاب میں تھا، مجھے حکم ہوا یہی جان لے لو. کہا کہ تھوڑا سا جانا تو جہنم میں، تھوڑا سا اپنی جنت دیکھ لیتا، لیکن حکم ہوا کہ یہی جان لے لو. اللہ تعالی نے فرمایا اسرائیل تجھے دونوں بار ایک ہی آدمی پر رحم آیا ہے، وہ بچہ یہی شداد تھا. ہم نے اس پر ایسے خزانے کھول دیے، ایسے خزانے اس پر کھول دیے کہ اس کی اتنی سونا چاندی میں ہم نے غرق کر دیا. اس نے ہمارا یہ شکریہ ادا کیا کہ خدا بن بیٹھا کہ تجھے دونوں بار ایک ہی پر رحم آیا ہے. لیکن رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم میں ایک شخص ہوگا جس کی گردن پر سرخ رنگ کا نشان ہوگا اور وہ چھوٹے قد کا ہوگا، وہ شداد کی جنت دیکھے گا. نشان وہ جو جماندر نشان ہوتا ہے. پیغمبر اسلام دنیا سے چلے گئے، زمانہ گزرتا گیا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. ایک صحابی رسول یمن گئے، یمن راستہ بھول گئے، جنگل میں گم ہو گئے، ادھر جا رہے ادھر جا رہے ہیں. اچانک ان کو دور سے چمک سی نظر آئی تو گئے تو حیران ہو گئے کہ جنت کا نقشہ ہے. درخت جو ہے سونے کے درخت ہیں، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں اور سونے کی اینٹوں کی جو ہے سڑکیں بنی ہوئی ہیں، نہریں جاری ہیں. عجیب و غریب. انہوں نے کہا یہ تو جنت ہے، لیکن کہیں کہیں سے وہ ہیرے جواہرات جھڑے ہوئے تھے اور کہیں پتے سونے کے وہ گرے ہوئے تھے، کہیں درخت بھی ٹوٹے ہوئے تھے. انہیں دیکھا اور اپنی جھولی ان ہیروں سے بھر لی اور اس کے بعد وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچانے کے لیے شام گیا، یمن سے شام. یمن شام بالکل الٹ طرف ہے. یمن میں، یمن یمین سے ہے، شام شمال سے. ایک خانہ کعبہ کے دائیں پر ہے، خانہ کعبہ کی یمین پر دائیں طرف یمن ہے اور اس کے بائیں طرف شمال وہ شام ہے. یہ یعنی خانہ کعبہ سے، خانہ کعبہ کے دائیں بائیں. اس لیے رکن یمانی یہ یمن کی طرف، وہاں اس طرف یمن ہے جہاں رکن یمانی یہ یمین سے ہے، اور اس کے مخالف جو سمت ہے وہ شام ہے، وہ شمال سے. وہاں پہنچا اور ہیرے سامنے رکھے کہ یہ میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے. میرے ماں بھی حیران ہو گئے، یہ ایسی کون سی جگہ تو نے دیکھی؟ ایک صحابی، ایک بوڑھے صحابی دربار میں کھڑے ہوئے کہ حدثنا رسول وسلم سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا تھا کہ شداد نے جو جنت بنائی تھی، میرے صحابہ میں سے ایک صحابی اس کو دیکھے گا، اس کی گردن پر نشان ہوگا، اس کا قد چھوٹا ہوگا. کہا کہ اس کی گردن پر ذرا نشان تو دیکھیں. دیکھا تو لال رنگ کا جماندر نشان اس کی گردن پر موجود تھا. تو عظیم امیر امام فرمایا صدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. بعد میں بہت تلاش کی، نہیں ملی، بہت تلاش کی، جنت نہیں ملی. اللہ تعالی نے نظروں سے محجوب کر دی.
یہ یاجوج ماجوج کو محجوب کیا ہوا ہے، دجال کو محجوب کیا ہوا ہے۔ آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے، سائنسدان یہ دعویٰ کرے ہم نے تو پوری دنیا دیکھ لی، دعویٰ غلط ہے۔ اگر ساری دنیا دیکھ لی، ان محکموں کو ختم کر دو جو ڈسکوری کے محکمے ہیں، سائنس آرام سے بیٹھ جائے، کیونکہ تم نے سارا کام پورا کر چکے ہو، رات دن کیوں لگے ہوئے ہو؟ اس لیے کہ ابھی تک یہ دنیا ساری سامنے نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اسرار اور اس کی جو ہے چیزیں ابھی تک مخفی ہے، بہت بڑی دنیا مخفی ہے۔ آئے دن نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، آئے دن نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بہت کچھ مخفی کر رکھا ہے۔ یہ تو رسول اللہ کی ذات تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت سورج گرن ہوا فرمایا مجھے یہاں سے ہر شے دکھا دی، زمین کی ہر جگہ مجھے رسول اللہ تعالیٰ نے دکھا دی، اور آسمانوں پر لے گئے تو آسمانوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو دکھا دی، معراج پر گئے تو سب کو دکھا دیا۔ اور جس وقت سورج گرن ہوا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز جو میں نے نہیں دیکھی تھی مجھے وہ دکھا دی۔ جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پیغمبر پڑی ہے وہاں اسلام پہنچ رہا ہے اور پہنچ گیا ہے۔ دنیا کو خطہ ایسا نہیں رہا اس وقت مسکونہ جہاں انسان ہو اور وہاں پر اسلام نہ پہنچا ہو، اسلام پہنچ رہا ہے۔ جب آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کوئی کچا گھر اور پکا گھر ایسا نہیں رہے گا جہاں میرا کلمہ داخل نہیں ہو جائے گا۔ تو خدائی کا دعویٰ کیا شداد نے، عملاً بھی کر کے دکھایا کہ میں خدا ہوں۔ میرے مرشد فرماتے تھے لیکن کسی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا کہ میرا نام اللہ، میں اللہ ہوں، نام نہیں رکھا۔ خود بھی سمجھتے تھے یہ نام ہم نہیں رکھ سکتے، اللہ نے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اپنا نام اللہ رکھے، نہ رکھ لیتے کہ نہیں رکھتے۔ اللہ نے ان پر حرام کر دیا اس نام کو رکھنا۔ اپنے آپ کے فرعون کہا، ربکم الاعلی کہا، لیکن لفظ اللہ نہیں۔ اسی طریقے میں میرے مرشد فرماتے تھے کسی جھوٹے خدا نے اللہ کی بڑی مخلوق کی تخلیق کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے سورج بنایا ہے، میں نے چاند بنا، فرماتا رب المشرق والمغرب، میں مشرق کا بھی رب ہوں، میں مغرب کا بھی رب ہوں، رب المشرقین والمغربین، میں مشرقین کا بھی رب ہوں اور مغربین کا، سردی کی مشرق کا بھی رب ہوں، گرمی کی مشرق کا بھی رب ہوں، سردی کی مغرب کا بھی رب ہوں، گرمی کی مغرب کا بھی رب ہوں، کیونکہ سردی میں سورج کہیں اور سے طلوع ہوتا ہے، گرمی میں کہیں اور سے طلوع ہوتا ہے، سردی میں کہیں اور غروب ہوتا ہے، گرمی میں کہیں اور غروب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پورے مشرق کا بھی رب ہوں، مشرقین کا بھی رب ہوں، رب المشارق، جتنے مشرق ہیں سب کا میں رب ہوں، رب المشارق والمغارب۔ کسی نے دعویٰ نہیں کیا میں نے سمندر کو پیدا کیا ہے، کسی نے دعویٰ نہیں کیا میں نے پہاڑوں کو پیدا کیا، کس نے دعویٰ نہیں کیا؟ یہ تو نمرود سے جب ابراہیم السلام کا مقال کتنا سیدھی سادھی بات کو سمجھ رہا ہے، سمجھ گئے یہ دماغ بھی اس کا سالم نہیں ہے۔ ابراہیم سے فرمایا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے، اس نے زندگی اور موت کا معنی سمجھا، دو قیدی لائے گا، ایک کو معاف کر دیا اور ایک کو مار دیا، کہا دیکھو میں بھی زندہ اور مردہ کرتا ہوں۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ بے وقوف ہے۔ بے وقوف کا علاج پھر جوتا ہوا کرتا ہے، جوتا۔ فرمایا اچھا، اب ان کا دلیل سے نہیں بات بنے گی، بے عقل کو کیا دلیل؟ انہوں نے کہا اچھا چل پھر ایسے کر، میرا رب تو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے تو مغرب سے کرتے، وَبُہِتَ الَّذِي کفر، بولتی بند ہو گئی۔ یہ ایسی دلیل دی ان کو ابراہیم السلام نے جو سر پر جوتے کی طرح ہے، یاد رکھو۔ جب دلیل پیش کر رہے تھے تو اس نے آگے سے اس کا جو عمل کیا ہے وہ بتا رہا تھا کہ اس کا علم سطحی ہے، سطحی ہے۔ جب علم سطحی ہو تو اس کے ساتھ پھر بات علمی لہجے میں نہیں کی جاتی۔ انہوں نے کہا اچھا چلو پھر یہ کر لے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ وَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، میرے دوستو فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیجیے، یعنی لفظ اللہ کیجیے، اللہ کو یاد کرے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سارے تعلقات چھوڑ کر مولا کے ہو جائے۔ یاد رکھو تبتل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر بار چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو۔ تبتل کا مطلب ہے دل مولا کو دے دو، بس باقی کام کرو اپنا، لیکن دل مولا کے ساتھ۔ یہ دل کسی کو نہ دینا، یہ مولا کو دے دو۔
آج ہم دل اتنا سستا ہے فوراً کسی کو دے دیتے ہیں. استغفراللہ. سب سے مہنگی چیز یہ ہے. اور ہے کیا ہمارے پاس مہنگی چیز؟ بولو بھائی. تمہارے گھر میں سب سے مہنگی جگہ کون سی ہے؟ جہاں تم نے سونا رکھا ہوا ہے، جہاں تم نے قیمتی چیزیں رکھی ہیں، جہاں آپ کے قیمتی ڈاکومنٹس ہیں. آپ سے اگر یہ پوچھا جا بتاؤ تیرے گھر میں سب سے قیمتی جگہ کون سی ہے؟ تم یہ بتاؤ گے جو میرے بیگم کا کمرہ. بیگم سے ویسے تمہاری جان جاتی ہے. یہ کہو گے نا جی یہ الماری ہے، اس الماری میں سونا رکھا ہے، اس الماری میں فلاں چیز رکھی ہے. اب بتاؤ اس پورے ہمارے باڈی میں اللہ نے جنت کی سب سے قیمتی ترین کنجی کہاں رکھی ہے؟ بتاؤ کہاں رکھی ہے؟ بولو. سر میں رکھی ہے؟ پیٹ میں رکھی؟ کہاں رکھی ہے؟ تو سب سے قیمتی چیز کون سی ہمارے دل ہوا. یہ دے دیتے ہیں ایسے ایسے دے دیتے. اگر آپ سے کوئی گردہ دے دو، کیوں گردہ دوں؟ نہیں. جگر کا ٹکڑا دے دو، تیار نہیں. اپنی آنکھیں دے دو، تیار نہیں. دل دے دیتے ہو. استغفراللہ. اور یہی تو مولا نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے. باقی تو دنیا کے کاموں میں استعمال کر، دل ہمارے ساتھ رکھ. ہم نے جنت کی کنجی پہلے تجھے دی ہے، اب یہی تو نے قرآن بھی رکھنا ہے، یہی ہماری تجلیات سے بھی اترنا ہے، یہی ہماری محبت کے جذبات سے اترنا ہے. اللہ کی محبت کہاں ہوتی؟ دل میں ہوتی ہے. ذکر اللہ خالٍ فبازت عینا. حدیث میں آتا اکیلا بیٹھ کے رب کو یاد کرتا ہے، جوش محبت سے رونے لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ، ایک آنسو قطرہ نیچے گر جاتا ہے. اللہ اعلان فرماتے، حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، اس کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہو. ایک قطرے کے بدلے میں. وہ ایک قطرہ تیری آنکھ نے تو ہے، تے آنکھ نہیں، اس کے پیچھے تیرا دل ہے. تیرے دل کے جذبات کی وجہ سے وہ قطرہ نکلا ہے. آنکھ سے آنسو ویسے تھوڑی نکلتے ہیں، آنسو دل کے جذبات سے نکلتے ہیں. دل میں غم ہوتا ہے تو آنسو آتے ہیں، دل میں محبت آتی ہے، محبت سے بھی آدمی روتا ہے تو آنسو آتے ہیں. ویسے جعلی تھوڑی روتا ہے. دل پہ جذبہ آتا ہے تو آنکھ روتی ہے. دل میں خوف ہوتا ہے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے روتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مکھی کے سر جتنا آنسو بھی نکلتا ہے اور اس آدمی اس کو اپنے چہرے پر مل لیتا ہے. فرمایا جہاں جہاں وہ آنسو لگتا ہے وہ جگہ جہنم پر حرام کر دی جاتی ہے. کیوں؟ اس میں تیرا دل ہے، اس میں صرف آنسو نہیں ہے، یہ دل کی وجہ سے آنسو نکلے ہیں. محبت سے روتا ہے. ففاضت عینا. ذکر اللہ، اکیلے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا، اللہ اللہ، ایک دم جذبہ آیا ہے محبت کا. اللہ کا ایسے عشق نے جوش مارا، ایک آنسو نکلا. بس زندگی میں ایک بار، بار بار نہیں ہے، ایک بار ایسا ہو گیا. فرمایا اس فرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہو. دیکھیے یہ سب دل کا کام ہو رہا ہے. سب سے قیمتی چیز دل ہے. تو تبتل کا مطلب کیا ہے؟ تبتل شرعی. یہ ہندوؤں والا نہیں ہے، رہبانوں والا نہیں ہے کہ جنگل میں نکل جاؤ، سب کے حقوق ختم کر دو اور وہاں جا کر دو جی ہم بس ہم اب مولا کے ہو گئے، ہم رام کے ہو گئے. ایسا نہیں ہے. یہ کوئی تبتل نہیں ہے. مخلوق کے حقوق کو ذبح کر کے مولا کو پانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے سب میں رہ کے بھی سب سے جدا رہے. دنیا میں رہے لیکن سب سے جدا رہے. دل مولا کے ساتھ رہا، جسم لوگوں کے ساتھ رہا، سب کے حقوق ادا کرتے رہے لیکن دل مولا کے ساتھ رہا. یاد رکھا. کتنا حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ سے پوچھا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی دنیا میں لگا ہو اور دل مولا کے ساتھ رکھے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بڑی خوبصورت مثال دی. فرمایا تم نے اگر گاؤں دیہات میں عورتیں دیکھی ہوں جو سر کے اوپر گھڑا اٹھا کر چلتی ہیں، دو دو گھڑے، تین تین گھڑے، اور چل رہی ہیں، باتیں بھی کر رہی ہیں، لیکن دل اوپر لگا رہتا ہے کہ بھئی تھوڑا سا ان بیلنس ہوا تو نیچے گر جائے گا. جیسے شیخ چلی کا مٹکا گر گیا تھا. اب دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ گھڑوں میں. اور باتیں بھی ہو رہی، پوری دنیا کی باتیں ہو رہی، گپے لگا رہے ہیں، شادی بیاہ کے مشورے بھی ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، چلتے جا رہے ہیں لیکن دل وہیں لگا ہے. ڈرائیور تم سے باتیں کرتا ہے، دل تمہارے ساتھ نہیں لگاتا. دل لگا تو ایکسیڈنٹ کر دے. اس کی نظر اور دل سامنے ہے، ایکسیڈنٹ نہ ہو، لیکن آپ سے باتیں بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. فرمایا کہ دنیا میں کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ انسان کا دل کسی اور چیز میں لگا ہوتا ہے لیکن کام اپنا کر رہا ہوتا ہے. تو ایک اللہ کا عاشق اور مومن یہ کیوں نہیں کر سکتا کہ دل مولا کے ساتھ رکھے، جسم مخلوق کے ساتھ رکھے؟ مشق تو کرے، کوشش تو کرے.
لیکن جب کوشش نہ کرے، دل سمیت ہر جگہ گھس جائے، جو کام کرے اس میں دل کو بھی گھسا دے، بھائی دل گھسائے بغیر بھی وہ کام ہو جائے گا۔ اتنی قیمتی چیز لانے کی، بادشاہ کو لانے کی کیا ضرورت ہے مزدوری میں؟ جب تم مزدوری کر سکتے ہو تو بادشاہ کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بولو بھائی، اگر تم کسی دفتر میں کام کرتے ہو، تمہارے ایک باس ہے، تمہارا بڑا افسر ہے، اور کوئی کام پڑ جائے تو تم ہر جگہ پر بڑے افسر کو بلاتے ہو؟ ان کا نہیں بھائی، اگر بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا تو پھر اوپر کال کریں گے، ورنہ ہم خود اس کام کو نمٹائیں گے۔ بھائی یہ تو دل باس ہے، یہ تو جسم کا بادشاہ ہے، یہ تو مولا نے اپنی تجلیات کے لیے رکھا ہے، یہی تو ایمان جیسی قیمتی چیز دی ہے، اس کو ہر کام میں کیوں گھساتا ہے؟ اس سے وہ کام لے، بادشاہ سے بادشاہ کا کام لے۔ وقت پر اسما ربی کا، اپنے رب کو یاد کر، یہ مولا کو یاد کرنے کے لیے، اور تبتل الیہ تبتیلا، سب سے منقطع ہو جاؤ، دل نکال، دل کسی کو نہ دو، نہ کسی محبت میں الجھاؤ، نہ کسی کی دشمنی میں الجھاؤ، دشمنی میں بھی نہ الجھاؤ، سب مولا پر چھوڑ دو۔ فاتخذوا وکیلا، آگے قرآن نے کہا ہے اللہ کو اپنا کارساز بنا لو، وہ سارے تمہارے کام کو نمٹائے گا۔ مولا کے حوالے کر دو، اس کی ذات پر توکل کرو، اس کی ذات پر بھروسہ کرو، اپنے دستے بازو پر بھروسہ نہ کرو کہ میں اگر نہیں کروں گا تو کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، اس کی ذات کافی ہے۔ اپنے مولا، دل مولا کو دے دو، تو مولا کے حضور پیش ہو جا، مولا تیرے سارے کام خود ہی کر دے گا۔ اپنے آپ کو مت الجھاؤ، تبتل کا یہ مطلب ہے کہ آپ دل کسی میں مت الجھاؤ، دل کو مولا کے ساتھ یکسوئی ہونی چاہیے قلب میں انسان کے، مولا کو یاد کرتا رہا۔ اور ایک بڑی اہم، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بہت بڑے اشکال کا جواب دیا ہے، سوال کا جواب۔ لوگ کہتے ہم اللہ والے بن جائیں گے لیکن ہم ابھی مشغول ہیں، تھوڑی سی دنیا داری ٹھیک ہو جائے پھر ہم اللہ اللہ کریں گے، بزرگوں کے پاس جائیں گے، پھر بس اللہ ہی کے ہو جائیں گے۔ آج کل تھوڑی پریشانی ہے، بچی کا معاملہ، بچے کا معاملہ، فلاں معاملہ۔ اللہ نے فرمایا بس کو اسم ربک، تو اپنے رب کو جب یاد کرے گا تو اس کی برکت سے تیرے کام بھی ہو جائیں گے، تجھے تبتل بھی نصیب ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے، جس نے کام کرنا ہے اس کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر تو ہمارے کام ہو جائے۔ ایک دوست مجھے ملا، میں نے کہا تم پر حج فرض ہے، بھائی مالدار حج نہیں گئے، اور جی بچے کے شادی کا مسئلہ، بچیوں کے رشتے کا مسئلہ وہ ہو جائے پھر حج پہ جاؤں گا۔ تو میں نے مولانا رومی کی اس کو ایک مثال سنائی۔ مولانا رومی نے کہا کہ ایک آدمی جو نجس تھا، پلیت تھا، وہ دریا پر گیا نہانے کے لیے۔ دریا پر گیا تو دریا کا بڑا شفاف پانی تھا، جیسے ہمارے شمالی علاقہ جات کے دریا ہوتے ہیں، یہاں آ کر تو مٹی مل جاتی، لیکن وہ بالکل صاف شفاف پانی ایسے شیشے کی طرح چمک رہا ہو۔ تو اس کو شرم آئی نہانے، یار میں اتنے پاک پانی میں جاؤں اور اس کو گندا کر دوں، تو کھڑا ہو گیا سوچنے، تو دریا سے آواز آئی، مولانا رومی بھی تو مثالیں دیتے، بھائی کس کو کیا انتظار کر رہا ہے، مارنا چھلانگ۔ اور کہ یار تیرا پانی اتنا صاف ستھرا اور میں نجس اور گندا۔ تو دریا بہت ہنسا، قیامت تک تو پاک نہیں ہو سکتا میرے بغیر، میرے اندر تو لاکھوں نہا کے چلے گئے لیکن میرے پانی کو کچھ نہیں ہوا، اور پاک ہی ہے، اور وہ پاک ہو گئے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں جس رب نے ہمارے کام کرنے ہیں ان سے دور ہو کر ہم کہتے ہیں ہمارے کام ہو جائیں، اور میاں ان کو یاد کرنا شروع کر، ان سے تعلق بڑھانا شروع کر، تیرے کام بھی ہو جائے گا، مولا بھی مل جائے گا۔ میں نے کہا تو حج پہ جائے گا تیرے کام، خیر انہوں نے میری بات مان لی، اسی سال حج پہ چلا گیا۔ آ کر ایسے مسائل حل ہوئے، سب کی شادیاں ہوں گی، رشتے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو آج تک کہتا ہے کہ حضرت آپ نے تو عجیب گر کی بات بتائی، میں تو حیران ہو گیا، مولا کا گھر بھی دیکھ لیا، بلکہ کئی بار اس کے بعد جانے کی توفیق بھی ہو گئی، اللہ نے کام بھی کر دیا۔ بھائی جس نے کام کرنا ہے، اللہ فرماتے ہیں وذکر اسم ربک، اپنے رب کو یاد کر، اپنے رب سے تعلقات بڑھا، اپنے رب سے تعلق پیدا کر، تبتل الیہ تبتیلا، تبتل بھی تجھے نصیب ہو جائے گا۔ خود بھی کوشش کر، اور کچھ ذکر کی برکت سے ہوگا، اللہ کو یاد کرنے کی برکت سے ہوگا، اللہ کے لیے کوشش کی برکت سے ہوگا، پھر انسان کو تبتل نصیب ہوتا ہے۔ بہت بڑا اشکال حل کر دیا، لوگ کہتے ہیں ہم نیک بن جائیں گے، بڑھاپے میں نیک بن جائیں گے، پتہ نہیں بڑھاپا ملتا بھی ہے یا نہیں۔ لیکن اللہ والے نے کہا کہ اپنے بستی میں، اپنے محلے میں انٹرویو کرو، دیکھو بڈھے زیادہ ہیں یا جوان زیادہ ہے، تو ہر جگہ تمہیں بوڑھے کم ملیں گے، دلیل ہے کہ بڑھاپے تک کوئی کوئی جاتا ہے۔
ورنہ جوانی میں چلے جاتے ہیں. جوانی 48 سال تک جوانی کہلاتی ہے. سن لو، 48 سال تک جوانی، اس کے بعد بڑھاپے کی شروعات ہوتی ہے. پھر 60 سال کے بعد کامل بڈھا ہو جاتا ہے. یہ کامل بڈھا ہے 60 سال بعد، بونس ہے. 60 سال کے بعد جو عمر ہے یہ بونس مل رہا ہے. وہ کتنا ملتا ہے اللہ جانتے ہیں، لیکن 48 سال تک جوان ہے. آپ دیکھ لو، انٹرویو کر لو اپنے محلوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے فیملی میں دیکھ لو جانے والے کس عمر میں گئے تو کس بڑھاپے کے انتظار کر رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ کو تو جوان زیادہ پسند ہے. شابن، اللہ کہتی پیاری حدیث ہے، انہیں 7 آدمیوں پر میں شابن نشا پہ عبادت اللہ، نوجوان جو اللہ کی عبادت میں بڑا ہوتا ہے. اور ابن حجر اسقلانی دوسری روایت پر بیان کی، اپنا شبابہ ونشاطہ فی طاعت اللہ، جس جوان نے اپنی جوانی کے شباب کو اور مستیوں کو خدا کے لیے فنا کر دیا ہو، اور میں اس کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہو. جوانی تو وہ ہے جس سے عرش کا سایہ لیا جا سکتا ہے، جس سے مولا کو لیا جا سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، وہ بڑھاپے میں جو کی تھی قربانی، جوانی میں. سمینا فتن، ہم نے ایک جوان کے بارے یذکرھا لیتکم، جو تمہارے برائی کے ساتھ تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے، ایک جوان کے بارے میں ہم نے سنا ہے. اس جوان کو پکڑو. وانصروا آلیہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، یعنی خدا کی مدد کرو، اپنے خدا کی مدد کرو اور اس کو آگ میں جلاؤ. آگ میں جلاؤ. جوانی میں ڈالا گیا آگ میں، جوانی میں. اصحاب کہف بھی جوان لوگ تھے، فتنۃ، جوان تھے، اللہ پر جوانی فدا کی. تو بڑھاپے کا کیا انتظار کرتے ہو؟ ہاں بڑھاپا مل جائے بھی نعمت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جس ایمان کی حالت میں جو انسان بڈھا ہو جاتا ہے، سفید داڑھی ہو جاتی ہے، سفید بال ہو جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو عذاب دیتے مجھے شرم آتی کہ یہ سفید داڑھی یہ بخشش کی علامت ہے، یہ بخشش کا سرٹیفکیٹ ہے. اس لیے سفید ہونے کے بعد پھر یہ ایک جوان بننے کی کوشش کرنا نہایت بدنصیبی کی بات ہے. یہ تو بخشش کا سرٹیفکیٹ ہے جس کو جاتے ہی کام بن جائے گا تمہارا. بلکہ حدیث بھی آتا ہے، ایک عجیب واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک محدث جن نے یہ حدیث بیان کی، جن کی سند سے حدیث ہے، ان کا انتقال ہو کہ مجھے حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے دربار میں مجھے لے گئے فرشتے سیدھا. یاد رکھو علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ سیدھا دربار میں جب موت کے بعد جس کو لے جایا جائے اس کی ہمیشہ بخشش ہوئی ہے، کیونکہ دربار سے کوئی خالی واپس نہیں آیا. لیکن دربار تک نہیں پہنچتے، وہاں تک نہیں جانے، آسمانوں سے واپس کر دیتے. کوئی پہلے آسمان سے، کوئی دوسرے سے، کوئی تیسرے سے، کوئی چوتھے سے واپس کر دیتے. اوپر نہیں جا سکتا کہ فلاں چیز کی کمی واپس لے جاؤ، کیونکہ ہر جگہ کا ٹھپا اور ہر جگہ کی مہر الگ ہے. وہ چیز ہوتی ہے تو آگے کا پار ہوتا ہے آدمی. اللہ کے دربار میں لے گئے فوراً. اللہ تعالی نے فرمایا وہ برے بوڑھے اور شیخ السو، بہت برا بوڑھا ہے، بڈھا بہت برا ہے. ڈانٹا اللہ تعالیٰ نے. انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ تو بڑے سے بڑا نیکی کو کر کے چلا جائے تو اس کی نیکی کی ان کے دربار میں، ان کی عظمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا اگر اللہ فرشتوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتے ہیں؟ کہا دے سکتے ہیں. کہ دینا عدل ہوگا؟ عدل ہوگا. انہوں نے کہا یہ تو معصوم ہے، یہ تو معصوم ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا ان کو معصوم کس نے بنایا؟ کیا معصوم بننے کا شکریہ ادا کر دیا انہوں نے؟ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ اگر میں آپ کہے ہم نیکی کرتے ہیں، اللہ فرمائے تو ہماری توفیق تھی، تو نے خود کیا کیا ہے؟ تیری بھی لسٹ ہے ہمارے پاس جو تو نے کیا ہے، وہ بھی فہرست ہے. کیا کرے گا آدمی؟ نے فرمایا کلکم خطاء، تم میں ہر ایک خطا کا جو کسی مقام پر بھی ہے اپنے مقام پر وہ خطا کر رہا ہے. لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ خیر الخطائین التوابون، ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہو، اپنی کوتاہیوں پر معافیا مانگتے رہو، کسی پر ناز مت کرو. ہمارا منہ ناز کے قابل نہیں ہے. عاشق کبھی ناز نہیں کرتا. ناز کا حق محبوب اور معشوق کرتا ہے، عاشق نہیں کرتا. عاشق ناز کرے گا جوتے کھائے گا. ناز عاشق نہیں کرتا. عاشق تو منتیں کرتا ہے. عاشق تو سب کچھ کر کے بھی کہتا ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے. جان دے کر بھی کہتا اللہ تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں لایا، میرے پاس کیا ہے؟
کفن باندھ کر بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار جو ہے راستے میں، تب بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کی قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں آتا ہے، پھانسی چڑھ گئے، سولی لٹکا دیا گیا، 3 دن تک سولی پر لٹکے رہے، لیکن جانے سے پہلے جو اشعار پڑھے ہیں، سبق دیتے ہیں، لست ابالی نقتل مسلمن علی جنب کان اللہ مسرعی، جب مجھے اللہ کے لیے قتل کیا جا رہا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے کس طرف میری لاش گرے گی۔ اور اگلا لفظ کیا ہے، ذالک فی ذات الالہ، اللہ میں تیرے لیے قربانی دے رہا ہوں، ذالک فی یشاء یبارک فی اوصال شلبی بمزدی، اگر تو چاہے تو میرے معمولی قربانی کو تو قبول فرما لے۔ 3 دن تک آپ نے فرمایا کون ہے سوار کو سواری سے اتارنے والا؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ گئے، ان کو وہاں سے اتارا، پھر کفار پیچھے لگ گئے تو زمین پر رکھا، زمین نے نگل لیا، سو فرمایا یہ بلی الارض ہے، جس کو زمین نے اپنے اندر نگل لیا، ان کا لقب پڑ گیا بلی الارض۔ تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ وہ شیخ سو ہے، بڑے برے بوڑھے، انہوں نے کہا اللہ اپیل کا حق حاصل ہے مجھے، کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب روایت شروع کی، حدثنا، مجھے میرے استاد نے بیان کیا، اور کے استاد نے ان کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے سنا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی لا استحی ان اعذب ذا شیبۃ شاب فی الاسلام، کہ مجھے اس بوڑھے کو عذاب دیتے شرم آتی ہے جس کا بڑھاپا اسلام کی حالت میں آیا ہو، یعنی وہ جوانی میں مسلمان تھا اور پھر بڑھاپا بھی اس میں آ گیا، مجھے عذاب دیتے شرم آتی ہے۔ میں نے یہ روایت سنی ہے، آپ کی روایت ہے جو رسول اللہ نے اماں سے بتلائی تھی اور اماں سے ہم تک آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقہ رسولی و صدقت عائشہ و صدقہ استاد کا، فرمایا جا میں نے تیری مغفرت کر دی۔ بڑھاپا بھی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت۔ حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے، فرمایا کہ جوانی میں ہم نے گناہ چھوڑنے ہیں، بڑھاپے میں گناہ بابے کو چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ بڈھے سے کیا لے گا، وہ بڈھا ہو گیا، گناہ کرنے کا ثواب ہی نے کہا کہ یہ بھی نعمت ہے، چلو چھوٹ تو گئے، لیکن چھوڑنے کا معنی اور کچھ اور ہے، چھوڑنے کا مزہ ففروا الی اللہ، فرار الی اللہ کا مزہ کچھ اور ہے، یوسف السلام کے دوڑنے کا مزہ کچھ اور ہے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دروازے کی طرف دوڑ رہے ہیں، اپنی جوانی کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں، قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، اللہ تیری پناہ، مدد بھی مانگی، دوڑ بھی لگائی۔ آج ہم مدد تو مانگتے ہیں، کہتے ہیں حضرت میں نے تسبیح بہت کی تھی لیکن پھر مجھ سے گناہ ہو گیا، بھی دوڑا کیوں نہیں تو؟ تسبیح کے ساتھ دوڑنا بھی چاہیے تھا اس گناہ کے مقام سے، تو بچ جاتا۔ یوسف السلام تو معصوم تھے، پھر کیوں دوڑے؟ سبق دیا کہ دیکھو دوڑنا بھی پڑے گا، معاذ اللہ بھی پڑھنا پڑے گا، سن لو، معاذ اللہ بھی پڑھنا پڑے گا اور دوڑنا بھی پڑے گا، دونوں کام کرنے پڑے گا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فرار الی اللہ کرنا پڑے گا، اس جگہ کو چھوڑنا پڑے گا جہاں گناہ ہونے کا احتمال ہے، وہاں کو چھوڑنا پڑے گا، وہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو جن کی صحبت میں بیٹھنے سے مجلس میں گناہ کی طرف تم جا رہے ہو، فرمایا فَلَا تَقْعُدْ، اٹھ جاؤ وہاں سے، فرار اختیار کرو۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ بھی کہو، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ بھی کہو، دروازہ تو دوڑو بھی، بند دروازہ ہوگا، 7 دروازے بند تھے، اللہ نے یوسف السلام کے لیے کھول دیے، لیکن دوڑنے کے بعد کھولے۔ فرشتے نے پہلے آ کر یہ نہیں کہا حضرت دروازہ کھول رہا ہے آپ دوڑیے، نہیں، انہوں نے کہا دروازے تک تو میں جا سکتا ہوں، آگے میرے مولا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا یہاں تک تو آ جا، آگے ہم لے جائیں گے۔ قدم تو اٹھاؤ، اپنے قدم تو اٹھاؤ، گرتے پڑتے قدم تو اٹھاؤ۔ اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں، ہم نے اپنے مرشد سے سنا، اس طرح سے ہم نے طے کی گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے، چلتے رہے، گرتے رہے، چلتے رہے، ہم نے قدم اٹھانا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ خدا کی رحمت نے ہم نے اپنے گوشت میں لے لیا۔ آپ کہیں ہم گھر بیٹھے ہوئے اللہ والے بن جائیں، گھر بیٹھے مولا کے بن جائیں، نہیں، قدم اٹھانا پڑے گا، لڑکھڑاتے قدم ہی صحیح، لیکن قدم اٹھاؤ گے۔ کہتے ہمت مردہ مدد خدا کا کیا مطلب ہے کہ تم ہمت کرو، تم قدم اٹھاؤ، پھر خدا کی مدد دیکھو۔ تم کو پہلے مدد آئے پھر قدم اٹھاؤ، اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے پہلے عشق کا ثبوت دو، پھر دیکھو ہم کیسے مدد کو آتے ہیں۔ تم عشق کا ثبوت نہ دو تو پھر ہم کیسے تمہاری مدد کریں گے؟
حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ میں نے حج پر جانا ہے، وظیفہ بتاؤ، فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، فرمایا جس کے پاس استطاعت ہو، تو اس عشق کے عمل کے لیے استطاعت ضروری ہے، اور استطاعت کے لیے جمع جوڑ ضروری ہے۔ میاں تھیلی میں پیسے اس نام سے جمع کر کے یہ میں مولا کے گھر جانا ہے، پھر دیکھ کیسے مدد آتی ہے، خالی وظیفوں سے نہیں بنے گا، عشق کا وہ ثبوت دو جو مولا کو چاہیے، مولا کو چاہیے۔ تو یہ کر، ہم نے لکھا، یہ مجرب عمل لکھا ہے کہ تھیلی بناؤ کہ میں نے حج میں جانا ہے، اس میں جمع کرو، پیسے جمع کرو، یہ ہے قدم اٹھانا، کیونکہ اس کے قدم اٹھانا استطاعت پر ہے، اور استطاعت کے لیے تم کوشش کرو، ایسا نہیں کہ آسمان سے پیسے گریں گے تیرا ٹکٹ ہو جائے گا، کوشش تو کر، کوشش تو کر۔ مجھے ایک حاجی ملا بہاول نگر کا، وفات پا گیا، کافی عرصہ ہوا، میں نیا نیا آیا تھا، انہوں نے کہا میں نے 2 روپے میں حج کیا، ان کے 2 روپے میں، کہا ہاں، کہا مجھے حج کا جذبہ ہوا، میرے پاس 2 روپے تھے، میں نے 1 روپے کے دانے خریدے، اور میں نے یہ لائن پکڑی، اس لائن سے میں 2 مہینے میں یا 1-2 مہینے میں کراچی پہنچا۔ میں وہاں چلا گیا جہاں حاجی جا رہے تھے، روزانہ جاتا، آوازیں لگتی فلاں فلاں کا ٹکٹ آ جاؤ، میری جہاز لے کے چلا جاتا، میں پریشان، اللہ جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا، میں 1 روپیہ اور چنے لے کر آیا ہوں، اور اس جگہ بھی پہنچ گیا ہوں گھر سے چل کر جہاں تو نے لے کے جانا ہے۔ تو ایک دن عجیب واقعہ ہوا کہ بہت شور سا ہوا، میں وہاں جمع ہو گیا تو دیکھا کہ ایک بابا جو حج پر جا رہا تھا وہ جہاز میں سوار ہونے کے بعد فوت ہو گیا، تو اس کو واپس لے آئے تو اس کے وارث وہیں موجود تھے، سب پریشان کہ بھئی بابا جی تو فوت ہو گئے۔ تو وہ کپتان نے کہا، صورت آسانی تھی، کپتان نے کہا بھائی کسی اور کو بھیجنا ہو تو ہم یہ بھی اس کا نام درج کر لیتے ہیں۔ سب نے کہا کس کو بھیجیں؟ تو میں نے کہا مجھے بھیج دو، انہوں نے کہا چلو بابا کی جگہ دوسرے بابے کو بھیج دو، میں حج کر کے آ گیا۔ قدم تو اٹھاؤ، پھر دیکھو مولا کی ذات کیسے ہاتھ پکڑتی ہے، ہم نے تو قدم ہی نہیں اٹھایا، ہم کہتے گھر سے اٹھا کے خدا ہمیں لے جائے اور اللہ والا بنا دے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا دوڑنا شرط ہے، دوڑنا شرط ہے۔ ایک بزرگ جیل میں بند تھے، ہر جمعے کو نہا دھو کر جیل کے دروازے پر آ جاتے، تو جیل والے کہتے آپ کو پتہ ہے آپ جمعے کے لیے نہیں جا سکتے، پھر کیوں نہا دھو کر آتے ہو؟ کہا اتنا کام تو میں کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی مجھے اجر دے گا کہ اس نے صحیح تو کر لی لیکن آگے صحیح پوری نہ ہو سکی، تو یہ صحیح کا اجر تو میرے کھاتے میں لکھا گیا۔ فَصُو إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، چلو اللہ کی ذکر کی طرف۔ آج ہمارے پاس اللہ نے ہر طرح کے وسائل دیے ہیں، اور ہر چیز ہمیں صحتیں دی ہیں، مال دیا ہے، جوانیاں دی ہیں، ہمتیں دی ہیں، لیکن مولا کے لیے نہیں ہے، ہر شے کے لیے، مولا کے لیے نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں پوچھتے نہیں ہے، یہ اللہ تو ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے ویسے تھوڑی کہا تھا ہم تو مائل بھی کرم کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رو منزل ہی نہیں، ہم نے تو اپنے دل کو گندا کیا ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے تھوڑی فرمایا تھا تو بچا بچا کے نہ رکھ، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، دل کے بارے میں فرمایا کہ تجھے اس کو بچا کے رکھتا ہے، دنیا داری کے لیے رکھتا ہے، اس کو مولا کے لیے توڑ، ان کی خواہشوں کو توڑ، مولا کی خواہش کو مقدم کر، اس دل کو توڑ، تو بچا بچا کے نہ، یہ آئینہ وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ، جب دل ٹوٹتا ہے مولا کے لیے قیمتی ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی خواہش پوری نہیں ہوتی، وہ اپنی حرام خواہشیں پوری نہیں کرتا تو دل ٹوٹتا ہے، یار دنیا کر رہی میں نہیں کرتا کیونکہ میرا مولا ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو قیمتی بنا دیتے کہ میرے لیے ٹوٹا ہے۔ پھر سرکاری خرچے پر مرمت ہوتی ہے، یاد رکھو، سرکاری خرچے پر، اگر سرکار سے کی وجہ سے کوئی چیز ٹوٹے تو اس کا خرچہ سرکاری ہوتا ہے۔ اب بتاؤ جب مولا مرمت کریں گے تو کیسی اعلیٰ مرمت ہوگی، دل ہی نیا کر دیں گے، ہمارا انجن ہی نیا ہو جائے گا۔ تو کہے گا یہ تو نے مجھ سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے وہ اڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔ کون میرے دل میں آیا؟ پہلے ایک بجلی سی کوندی، اس کے آگے خبر نہیں ہے، جو پہلو کو دیکھتا ہوں دل نہیں ہے جگر ہے، سب مولا پر فدا ہو گئے، دنیا داری نکل گئی اس میں سے۔ تبدل الیہ تبدیلا، سب کو چھوڑ دے، دل میں مولا کو بساؤ، اس کو مولا کے ساتھ لگاؤ، بس۔ اس لیے اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہاں جا کر ہمارا دل مولا سے لگ جائے،
تو کونوا مع صادقین، سچوں کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ رہو، تاکہ تمہارا دل بھی مولا سے لگنے لگے. وہاں جاؤ گے، مولا کی محبت کی بات سنو گے تو دل مولا سے لگتا چلا جائے گا. یاد رکھو، اس سے بہت اہم اس میں نصیحت کی. تبتل اختیار کرنا ہے تو مبتلین کے پاس جاؤ. وصبر نفسک کے ہمارے محبوب ذکر اذکار تو کر رہے ہیں صحابہ، آپ ان کے پاس بیٹھیے، پھر دیکھیے، پھر ان کو کمال ملے گا، ورنہ ان کو کمال ملنے والا نہیں. ہیرا بن جاتا ہے ہیرا. ہمارے مرشد فرماتے تھے کہ سورج نکلتا ہے، پتھر پر شعاعیں ڈالتا ہے، پھر اللہ کا حکم داخل ہوتا ہے، پتھر ہیرے بن جاتے ہیں، رنگ بدل جاتا ہے، قیمت بدل جاتی ہے. فرمایا اللہ والے بھی، اللہ کے پیارے، وہ بھی سورج ہے اس دنیا میں، ان کے سامنے جاؤ تمہارے دل بھی ہیرے ہو جائے، اللہ کی محبت میں غرق ہو جائے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.